حقیقت محمدیہ ہی حقیقت فاطمیہ ہے. یعنی آپ محمد کے ہیں یا فاطمہ، آپ فاطمہ کے ہیں یا محمد مصطفیٰ، ان دونوں کی حقیقت ایک ہے. ایک ظاہر میں آئے تو نبی کہلائے، اور ایک باطن میں جائے تو جان نبی کہلائے. بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں، بضع نہیں ہے، بضع ہے، بضع نہیں ہے، بضع. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور آپ کیا ہیں یا حضرت؟ وما محمد الا رسول. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میری رسالت میں میرا حصہ ہے، میری رسالت میں میرا حصہ ہے. دقت چاہوں گا آپ حضرات سے، آپ کا ممنون ہو. میری رسالت میں میرا حصہ ہے. یہ رسالت میں شریک رسالت ہے، تبھی تو ان کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے ہیں. بی بی آئیں گی، نبی کھڑے ہو جائیں گے. جیسے ایک بزرگ عالم دین نے کیا حسین انداز سے تشریح کی ہے، کہ کیا حسین انداز سے تشریح کی ہے کہ جب بی آتی تھیں تو نبی مکرم، علامہ نقن صاحب، نبی مکرم کھڑے ہو جاتے تھے؟ نہیں، کھڑے ہو کے ادھر پڑھتے تھے جہاں سے سیدہ آ رہی ہوتی تھیں. قاما الیہا، قاما لہا نہیں ہے. لہا کا مطلب تو یہ کہ کھڑے ہو گئے، بی کے لیے کھڑے ہو گئے. قاما الیہا، کھڑے ہو کر اس طرف بڑھنا کہ جس طرف سے سیدہ آ رہی ہے. وقبل یدیہا، اور آگے بڑھ کے ہاتھوں کا بوسہ دینا، ہاتھوں کا بوسہ دینا، اور پھر ہاتھ پکڑ کر لانا واجلہ صاحب فی مجلس سے، اور وہاں بٹھانا جہاں خود بیٹھے تھے. اب نبی بیٹھے یا فاطمہ بیٹھے، رسالت بیٹھی ہے. علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث یہاں خاموش ہے، حدیث یہاں خاموش ہے کہ بی کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد حدیث خاموش ہے خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. اس سے بلند صلوات پڑھیں نبی کی ذات. بیٹھے رہو گے، بیٹھے رہیں گے آپ، بیٹھے رہیں گے آپ. اب یہ ان کا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے کہ مجھے ان کے مطابق مجلس پڑھنی چاہیے. بیٹھے رہیں گے. اللہ 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 ہمیں خود پسندی سے بچائے، اللہ مجھے خود پسندی سے بچائے. بی کا کرم ہے مولانا. الہی آمین، الہی آمین. مولانا شکریہ. حقیقت محمدیہ ہی حقیقت فاطمیہ ہے. حقیقت دلائل دینا چاہ رہا ہوں، اگرچہ میں یہاں سے اتر کے شاید سیدھا ایئرپورٹ جاؤں گا اور پھر چند گھنٹوں بعد آپ سب کا سلام مولا علی کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا. آپ ساتھ چلیں گے. دلائل جاوید بھائی دلیل دوں گا کہ حقیقت محمدیہ ہی حقیقت فاطمیہ ہے. جس کی ایک دلیل فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. اور یاد رہے کہ جز کا محتاج ہوتا ہے اور اس احتیاج کو ختم کرتا ہے تو کل بنتا ہے. سیدہ نبی مکرم کے لیے ٹکڑا، حصہ. ایک دلیل حقیقت محمدیہ ہی حقیقت فاطمیہ ہے. دوسری دلیل اول شخص یدخل فی الجنہ فاطمہ بنت محمد، سب سے پہلی شخصیت جو جنت میں قدم رکھے گی وہ بی بی فاطمہ ہے. اچھا، ہم جب جنت کا لفظ سنتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہمارے لیے جنت ہے وہی والی بی بی کی جنت ہے، وہی والی مولا علی کی جنت ہے، وہی والی امام حسین کی جنت ہے. جنت کی قسمیں ہیں. خود قرآن میں جنت کی قسموں کو بیان کیا ہے. جو ائمہ اہل بیت کے لیے جنت کا لفظ آیا ہے نا، لفظ مشترک ہے، معنی مطلب ایک جیسا نہیں ہے. جو ائمہ اہل بیت کے لیے، بی بی کے لیے، نبی کے لیے، مولا علی کے لیے جنت کا لفظ آیا ہے، وہاں لفظ جنت نہیں آیا، جنتی آیا ہے. میری جنت، یعنی اللہ نے اپنی جنت جسے کہا ہے وہ ان کی جنت ہے. سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیت میں. تو ان کے لیے جو مقام اور ان کی جو عظمت اور ان کے مقام ہے، اس کے لیے قرآن میں اللہ نے لفظ جنتی استعمال کیا ہے. جی، سب سے پہلی شخصیت جو جنت میں قدم رکھے گی وہ جناب زہرا. سوال یہ ہے کہ جو
وجود کائنات کی بڑی شخصیت ہو، اسی کو کائنات، میں لفظوں کو پھر بہتر کرتا ہوں، کائنات بنتے ہوئے جو سب سے بڑی شخصیت ہو، اسی کو کائنات کو تمام کرتے وقت بھی بڑی شخصیت ہونا چاہیے۔ میرا مطلب گیا، میرے الفاظ گونگے ضرور ہو سکتے ہیں مگر میرا مطلب بول رہا ہے۔ جو آغاز کائنات میں، اول کائنات میں، اول الخلقت میں جو سب سے بڑی شخصیت ہو، اسے آخر خلقت میں، آخر کائنات میں اس کو سب سے بڑی شخصیت ہونا چاہیے، ورنہ انتخاب پروردگار پر سوال اٹھے گا۔ اللہ نے جسے کائنات میں بناتے ہوئے سب سے بڑا بنایا، جب کائنات ختم ہونے لگے گی تو اسی کو بڑا رہنا چاہیے۔ یہ کیا ہوا جسے اللہ نے افتتاح کائنات کا سبب بنایا تھا، اسے اختتام کائنات کا سبب کیوں نہیں بنایا؟ کیا اس مدت کے اندر معاذ اللہ کا انتخاب درست نہیں تھا؟ اللہ کا چناؤ درست نہیں تھا؟ اللہ نے جسے سب سے بڑا آدمی بنایا تھا، کائنات بناتے ہوئے، کائنات ختم کرتے وقت اسی کو بڑا کیوں نہیں رکھا؟ کائنات بناتے ہوئے سب سے بڑا وجود سرکار کا وجود، کائنات ختم ہوتے ہوئے سب سے بڑا وجود جناب زہرا کا وجود، مانے کہ حقیقت محمدیہ اور حقیقت فاطمیہ ایک ہے۔ ورنہ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ کائنات ختم ہو رہی ہے تو سب سے بڑا وجود جناب زہرا کا ہے، کائنات شروع ہو رہی ہے تو سب سے بڑا وجود نبی اللہ کا ہے، سرکار دو جہاں کا ہے، کائنات ختم ہو رہی ہے تو سب سے بڑا وجود جناب زہرا کا ہے۔ تو پھر ایک ہی تو جواب ہے کہ یہ دو کب ہیں؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ تیسری دلیل سرکار فرماتے ہیں تبعث فاطمہ امامی علی العذبہ، محشر میں فاطمہ میرے آگے چلیں گی۔ سیدہ کی سواری تو عذبہ نامی سواری ہوگی، عذبہ، عین ضاد بے الف حمزہ، عذبہ، اور اس سواری پر سیدہ کو لا کے بٹھایا جائے گا اور ان کی سواری میری سواری کے آگے کھڑی کی جائے گی، میری سواری سے آگے چلے گی۔ حقیقت دونوں کی ایک ہے، کبھی یہ آگے ہو جائیں کبھی وہ آگے ہو جائیں۔ بھائی ہمیں نظر آ رہے ہیں پدر اور دختر، ہمیں نظر آ رہے ہیں بابا اور بیٹی، کوئی اس ذات سے پوچھے نا جنہوں نے ان کو بنایا ہے۔ ان کے نزدیک دونوں کا وجود مساوی ہے، ایک کی ذمہ داری یہ دی، ایک کی ذمہ داری وہ۔ اور زیادہ میں اپنے محترم سننے والوں سے توجہ چاہوں گا، عزیزان گرامی، مکے میں بغیر حضرت ابو طالب کے نبی مکرم اپنی تبلیغ، اپنی موعظہ، اپنی نصیحت، اپنے امور نبوت کو انجام نہیں دے پا رہے، نہیں دیں گے۔ حضرت ابو طالب کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی حضرت ابو طالب دنیا سے جائیں گے اللہ کہے گا مکہ چھوڑ دو، جیسے ہی حضرت ابو طالب جائیں گے اللہ کہے گا مکہ چھوڑ دو۔ جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے نبی مکرم مکے میں رہے، اور جب مدینے میں پہنچیں گے تو اب فاطمہ زہرا کی ضرورت۔ ایک مددگار کو ابو طالب کہا جاتا ہے، دوسرے مددگار کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، ایک سسر ہے اور ایک بہو ہے۔ اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو جملہ کہوں کہ یہ ابو طالب اور فاطمہ سسر اور بہو ہیں یا ہو بہو ہیں؟ دونوں کا ایک کردار نظر آ رہا ہے۔ سرکار دو جہاں کے لیے مددگار، ایسی مددگار کہ جب نبی جا رہے ہیں تو اب سرکار دو جہاں کی رحلت پر سیدہ بھی اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہیں۔ ابو طالب جا رہے ہیں تو اے میرے حبیب مکہ چھوڑ دو۔ حقیقت ان دونوں کی ایک ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے، انا انزلناہ اسے، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ یہ اسے کون ہے؟ یہ ہے کون جسے نازل کیا ہے؟ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر، اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ۔ بھائی گردن ہلانی پڑے گی،
بات اگر جائے تو ذرا اظہار ضرور فرمائیں جی. اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، جسے آپ لیلۃ القدر کہیں اسے ہم فاطمہ کہیں، جسے ہم فاطمہ کہیں اسے معصوم حجاب اللہ کہیں. رات کا کیا کام ہوتا ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. فطرت کے اوپر آ جائیے تو اندھیرا ہو جائے گا. اس وقت کی جو فطرت ہے تو یہ سب چیزیں چھپ جائیں گی، کچھ نظر نہیں آئے گا، سب چھپ جائے گا. رات کا کام ہے چھپانا. لیلۃ القدر جی، اللیلۃ فاطمہ، میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. والقدر اللہ. کب ہوا ہے شب قدر؟ ہے کیا یہ مکان ہے یا زمان ہے؟ لیلہ زمان اور خود وجود جناب زہرا مکان. یہ جو شب قدر ہے، شب قدر زمان، شب قدر میں قرآن نازل ہوا زمان، اور وہ جہاں نازل ہوا ہے وہ مکان. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، تھوڑا برداشت فرمائیے مجھے. ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. القرآن مع علی و علی مع القرآن. لہذا مولا کائنات کے لیے جو مکان ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، اور قرآن کے لیے جو مکان اور زمان ہے اسے شب قدر کہا جاتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات 1000 مہینوں سے افضل. یہاں تغلیب کے معنی میں استعمال ہوا ہے. 1000 کو گنتی کر کے 82 سال کی راتیں 82 سالوں کو نہ جوڑ لیجیے گا کہ 1000 جو الف شہر جو ہے، 1000 مہینے جو ہیں، 1000 مہینے جو ہیں وہ 82 سال بنتے ہیں. یہاں مراد یہ نہیں ہے. ہاں یہ بھی مراد لینا برا نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی توہین نہیں ہے، اس میں کوئی کمی کاستی نہیں ہے، اس لیے کہ بنی عباس اور بنی امیہ کی حکومت 82 سال ہی رہی. گویا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ایک فاطمہ کافی ہے اتنی بڑی حکومتوں کے لیے. شاید یہ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل. آگے تشریف علامہ مرزا یوسف حسین صاحب تشریف فرما ہو رہے ہیں. ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی کی. ایک اور بلند صلوات نبی. اس سے بلند صلوات. بہت ٹائم ہو گیا. آپ لوگ چاہ رہے ہیں تھوڑی سی بات بڑھے. آپ کی گھڑی بند تو نہیں ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اسے یعنی قرآن کو، ہم نے اسے یعنی علی کو شب قدر میں نازل کیا. شب قدر زمان ہے تو قرآن، شب قدر مکان ہے تو فاطمہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ بی بی فرما رہی ہیں انا لیلۃ القدر، میں ہوں شب قدر. تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے افضل، بھاری، سنگین، غالب. 1000 میں خیر کے کئی معنی میں یہ سارے معنی لے کے آئیں گے نا. 1000 مہینوں پہ غالب، 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں پہ سنگین. اب ظاہری طور پر لیں تو بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں 82 سال، 1000 مہینے. اور ایک جناب زہرا کا خوش ہونا جنتی بنا دے، اور ایک جناب زہرا کا ناراض ہونا دوزخی بنا دے.
ایک شب قدر کافی ہے جی۔ اگر 1000 مہینوں سے یہ مطلب ہے تو یہ بھی بہت حسین مطلب ہے، اور یہاں 1000 مہینوں سے مطلب 1000 مہینے یعنی 82 سال نہیں ہے، سب پر غالب، ہزاروں سینکڑوں، یہ تغلیب کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، سب پر جو غالب ہو وہ جناب زہرا ہے۔ اور غلبہ بتاؤں، قرآن میں بتایا، میں بیان کروں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، جی اس شب قدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، اس شب قدر میں، لیلۃ القدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ مہدی کا ظہور ہو جائے۔ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع کر جائے۔ والصبح اذا تنفسا، قسم ہے اس صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ صبح بھی کوئی سانس لیتی ہے؟ وہ صبح جو سانس لیتی ہے وہ وہی صبح ہے جس کی وجہ سے ہم سانس لیتے ہیں، اور اس صبح کو امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ لہذا جب سیدہ زہرا پہ دروازہ گرا تو جناب زہرا نے جو آواز لگائی، مدد کو پکارا، وہ عزادارو عجیب جملہ ہے، یا مہدی ادرکنی، اے مہدی میری مدد کرو۔ جناب امام زمانہ سے مدد مانگ رہی ہیں۔ جب سیدہ زہرا کی قبر کو نبش کرنے کے لیے، نبش قبر کھودنا چاہ رہے تھے کچھ لوگ، میرے مولا کو خبر ہوئی کہ کچھ لوگ نبش قبر کے لیے، قبر کھودنے کے لیے نکلے ہیں، تو مولا نے تلوار کھینچ لی اور ایک مٹی کے ٹیلے پہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں نے محسن کو شہید ہوتا برداشت کیا، میں نے سیدہ کی پسلیوں کو شکستہ برداشت کیا، میں نے سیدہ کو خود سے جدا برداشت کیا، مگر میں فاطمہ کی قبر کی بے حرمتی برداشت نہیں کروں۔ عزاداروں میں ہاتھ جوڑ کر امام زمانہ کو فرصہ دے رہا ہوں، مولا آپ کے جد علی بن ابی طالب نے قبر کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کیا، سلام ہو آپ پر۔ روزانہ جنت البقیع میں وہ جوتوں اور بوٹوں کے ساتھ کھڑے لوگ وہ سیدہ کی قبر کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ ہو گئی مجلس عزادارو، آپ نے گریہ کر لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے مدینہ چلیے، ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، رونے والوں وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے، اور دروازہ بھی وہ دروازہ جس پہ نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ جب دروازہ آدھا جل گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام قنفذ سے کہا اسے لات مار کے گرا دے، اور اس نے جلتے دروازے پہ جب لات ماری ہے تو وہ دروازہ بڑھا ہے سیدہ کی طرف، اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کی پسلیوں کو شکستہ کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں، پرسہ دیں۔ اللہ آپ کے اس پرسے کو قبول فرمائے اور یہ مرہم بنے امام زمانہ کے غموں کا۔ عزادارو، اس کیفیت میں جب آپ آیا کریں نا تو کچھ دعاؤں میں سے ایک دعا یہ مانگا کریں کہ مولا ہمیں کربلا دکھا دے۔ وہ وقت کیسا ہوگا جب جالی پکڑ کے جناب زہرا کا پرسہ دیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب چھوٹے بچوں کی ماں مر رہی ہوتی ہے نا تو اسے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بعد میرے بچوں کو کیا بنے گا۔ جب جناب زہرا کی شہادت ہو رہی ہے تو فکر اس بات کی ہے میرے حسن کا کیا ہوگا، میرے حسین کا کیا ہوگا، میری زینب کا کیا ہوگا۔ مولا علی سے فرمایا علی میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا،
تتزوج بعدی لأنہ لا بد للرجال النساء، یا علی میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا، ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے، مگر اتنا خیال رہے اس سے کیجیے گا جو میرے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ عزادارو، جب جناب ام البنین عقد ہو کر گھر لائی گئیں اور میرے مولا نے بی بی کا نام پکارا، بی بی کا نام تو ام البنین نہیں تھا نا، بی بی کا نام تو فاطمہ ہے۔ تو جب میرے مولا علی نے اپنی زوجہ کو آواز دے کر فرمایا فاطمہ، تو جناب ام البنین نے جواب تو دیا، مگر کچھ دیر بعد قریب آ کے بیٹھی اور فرمایا یا علی، جب آپ نے مجھے فاطمہ کہا زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچوں کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ فرمایا آج کے بعد ہم تمہیں ام البنین پکاریں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میری بی بی نے، اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، میری بی بی نے عزادارو وصیتیں فرمائی، یا علی میرے بعد میرے حسن کا خیال رکھیے گا، اس کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ جب مولا کی شہادت ہو رہی تھی نا، مولا علی کی ماہ رمضان میں، اور شہادت کے بالکل قریب آخری دن آپ کا 21 رمضان، میرے مولا نے اپنے سامنے اپنے خانوادے کو افطار کروایا، خود تو بستر شہادت پر تھے۔ ایک مرتبہ آواز آئی امام حسن کے کان میں کہ بابا کچھ کہہ رہے ہیں، قریب جا کے فرمایا بابا حکم فرمائے، کہا بیٹا حسن مجھے بٹھاؤ۔ امام حسن نے تکیہ لگایا، مولا علی کو بٹھایا، جو لیٹے ہوئے تھے بٹھایا، اور جب بیٹھ گئے تو فرمایا میرے سامنے کھانا اور پانی رکھو۔ کھانا تو نہیں لے رہے مولا، میرے مولا کے زخم کی کیفیت میں ہے، ایک خاص غذا ہے مولا کی، کھانا اور پانی رکھا گیا۔ تو فرمانے لگے حسین کہاں ہے؟ برابر سے آواز آئی بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں۔ میرے مولا نے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا، اپنے ہاتھ سے لقمہ مولا حسین کے دہن پہ دیا، پانی کا کوزہ اٹھایا، اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، اور پھر حسین مولا کو دیکھ کے فرمایا تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا میں حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا، میری زینب کا خیال رکھیے گا، جب زینب کی شادی ہو تو یہ میری چند چیزیں ہیں زینب کو دے دیجیے گا، اور کہیے گا تمہاری ماں تمہارے لیے چھوڑ کر گئی۔ جب سب سے وصیتیں علیحدہ علیحدہ کر لی جناب زہرا نے، تو پھر فرمایا اب آخر میں زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں۔ جناب زینب تشریف لائی، 4 سے 5 سال کا سن ہے جناب زینب کا۔ بی بی کو آواز دے کر کہا زینب میری لال سامنے صندوقچہ رکھا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کے لائی، بیٹا اسے کھولو، دیکھو اس میں کیا ہے۔ اسے کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا زینب جبریل امی جنت سے 5 کفن لے کر آئے تھے پنجتن کے، 5 حنوط لے کر آئے تھے پنجتن کے لیے، یہ پنجتن کے جنت سے کفن آئے تھے، ایک کفن ان میں سے تمہارے بابا نے میرے بابا کو دے دیا ہے، اب یہ 4 کفن ہیں، ایک ایک دکھاتی رہو تو بتاتی رہوں کون سا کس کا ہے۔ میں پہلے تو ہاتھ جوڑ کر بی بی سے کہوں گا بی بی یہ کام تو گھر کی بڑی عورتوں کو دیا جاتا ہے، عجب نہیں میری بی بی زہرا کی آواز آئی میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے، یہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی، یہ بھائی کو ذبح ہوتے دیکھے گی، یہ بھائی پہ دوڑتے گھوڑے دیکھے گی، میری زینب کا بڑا حوصلہ، یہ کوفہ و شام کے بازاروں میں خطبے دے گی۔ زینب دکھاؤ کفن، میں بتاؤں کون سا کس کا ہے۔ ایک کفن اٹھا کے دیکھا تو فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آ کر تم سے کہیں گے بیٹا زینب اماں تمہیں کفن دے کے گئی، اپنی ماں کا کفن مجھے لا دو، یہ کفن میرا ہے جو جنت سے آیا ہے، اپنے بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن تم سے آگے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن لا دو، تو یہ علی کا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے۔ پھر ایک اور کفن کو دیکھ کے فرمایا بیٹا کچھ اور مدت گزرے گی تو تمہارا بھائی حسین تم سے آگے کہے گا بھائی حسن کا کفن لا دو، تو یہ حسن کا کفن ہے۔ رونے والوں آخری کفن رہ گیا، جناب زہرا نے اسے دیکھ کر رونا شروع کیا اور فرمایا بیٹا زینب یہ کفن بھی حسن کا ہے۔ کم سن تھی نا جناب زینب، فوراً سوال کیا اماں بھائی حسین کا کفن؟ تو جناب زہرا کی آنکھوں میں